ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی سے کر دی۔ اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ رقم انہیں دے دی اور زرہ بھی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس رقم سے انہوں نے شادی کا سامان خریدا اور گھر کی ضرورت کے لیے بھی رقم بچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے نکاح پڑھایا۔ رخصتی چند ماہ بعد ہوئی۔ زرہ کی قیمت میں سے جو رقم بچی تھی اس سے سیدنا علی نے ولیمے کی دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں کھجوریں، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دی: ایک چارپائی، ایک بستر، چمڑے کا ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ، مٹی کے 2 گھڑے، اناج پیسنے کی ایک چکی، مٹی کا ایک پیالہ اور 2 چادریں۔ سیدہ فاطمہ جب اپنے خاوند کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس پانی میں ڈالے، ہاتھوں سے پانی ان دونوں پر چھڑکا، پھر فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ اسی سال رمضان 2 ہجری میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ شادی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ دونوں نے گھر کے کام آپس میں بانٹ لیے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو علی گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ان سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، غصے میں گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں پتہ کرایا تو وہ مسجد میں سو رہے تھے۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہ واقعی وہاں سو رہے تھے۔ چادر پہلو سے سرک گئی تھی اور مٹی ان کے جسم سے لگ گئی تھی۔ آپ مٹی پوچھنے لگے اور فرمایا: ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اس روز سے آپ کا لقب ابو تراب مشہور ہو گیا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی والا۔ کوئی انہیں ابو تراب کہتا تو بہت خوش ہوتے۔ انہیں دنیا کے سامان اور مال و دولت سے بالکل پیار نہیں تھا۔ ان کی زندگی فقیرانہ تھی، محنت مزدوری کر کے روزی کماتے تھے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ لڑائی کے میدان میں جاتے تو فرمایا کرتے تھے: لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف بڑھ